مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. آپ سب خوش ہیں جی؟ پتہ چل جائے گا آپ کی تالیوں سے. ہلیلویا. آج ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم خداوند کے کلام اقدس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. آمین. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ خداوند کے کلام اقدس میں سے اس ریفرنس کو ضرور میرے ساتھ پڑھیں. سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں، لکھے کہ تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو. خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا. اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا آؤ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے، اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے. سو آؤ ہم ارامی لشکر میں جائیں، اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑ دیں تو ہم جیتے رہیں گے، اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا ہی تو ہے. بس وہ شام کے وقت اٹھے کہ ارامیوں کی لشکر گاہ کو جائیں، اور جب وہ ارامیوں کی لشکر گاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ارامیوں کے لشکر کو سنوائی. وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھ آئیں. اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکر گاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. میرے عزیزوں، اس پورے چیپٹر کو میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں کہ مقدس سلیمان بادشاہ کی حکومت کے بعد اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک حصہ یہودا کہلاتا اور دوسرا حصہ سامریا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سامریا کا علاقہ تھا، سامریا سلطنت کا جو دارالخلافہ تھا، اس کے جو پڑوسی جو ریاستیں تھیں وہ ہر وقت سامریا پر حملہ کرتے تھے. سامریا کی سلطنت کا دارالخلافہ ہے، اس کو ہر وقت جو ہمسایہ پڑوسی ریاستیں ہیں ان سے خطرہ ہی رہتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 7واں باب ہے اس میں جو اخیا بادشاہ کا بیٹا یہورام اس کی سلطنت کے دور میں یہ واقعہ ہوتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں جب شاہ ارام یعنی پڑوسی ملک ارام کا بادشاہ اس نے جب اس ملک کا سامریا کا
محاصرہ کر لیا، اپنی فوج اس کے گرد جمع کر دی، تو لوگ، سامریا کے لوگ، شہر کے لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ وہ اس شہر سے باہر جا کر خوراک نہیں خرید سکتے تھے۔ اس وجہ سے یہ جو شہر ہے سامریا کا، اس میں بہت زیادہ شدید قحط پڑ گیا۔ قحط کی وجہ سے اتنے حالات خراب ہو گئے کہ جب ہم یہ چھٹا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کھانا شروع ہو گئے، اتنے حالات خراب۔ اور ایسے حالات میں اب 4 کوڑی ہیں، وہ 4 کوڑی شہر کے پھاٹک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ شہر میں بھی قحط پڑا ہوا ہے، شہر میں بھی بھوک ہے، لوگ اپنے بچوں کو کھا رہے ہیں، اتنے زیادہ قحط کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو اگر ہم شہر میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ہم نے کیا ہے، مر جانا ہے۔ سو ہم کہاں پر جائیں؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ شہر کے اندر بھی قحط ہے، بھوک ہے، مصیبت ہے، اور شہر کے باہر ارامی لشکر، ارامی فوج محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا تو ہے، اگر ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے تو ہم کیا ہوں گے، مر جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے تک یہیں بیٹھے رہیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں سے اٹھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں پر جائیں گے، ارامی لشکر میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو 4 کوڑی تھے وہ کوڑ میں مبتلا تھے۔ کوڑ کس چیز کی علامت ہے؟ کوڑ گناہ کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ گناہ کی۔ اور یہ کیوں حالات پیدا ہوئے تھے؟ کیونکہ جو اخیب بادشاہ ہے وہ سیاسی طور پر بڑا ہی مضبوط، بڑا ہی مالدار، دولت مند بادشاہ تھا، لیکن وہ بت پرست تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ بت پرست تھا۔ اور یہورام بادشاہ نے ان کو جاری رکھا، اس لیے ان پر خدا کی کیا آ گئی؟ مصیبت آ گئی۔ میرے عزیزوں، خدا بت پرستی کی سزا دیتا ہے۔ جب ہم غیر معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جب ہم خداوند یہوہ پاک خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں مصیبت آ جاتی ہے، ہماری زندگیوں میں دکھ آ جاتے ہیں۔ لکھے غیر معبودوں کے پاس جانے والوں کا غم بڑھ جائے گا، اور ان کا غم بڑھ گیا۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ یہورام بت پرست تھا، اس نے اپنے باپ سے بھی بڑھ کر بدی کی۔ اس کا باپ اخیب تو خدا کی نظر میں برا تھا، بت پرست تھا، لیکن یہورام اس سے بھی زیادہ اس نے بدی کی۔ اب ایسے حالات ہیں کہ اس شہر کے لوگ اپنے بچوں کو کھا رہے ہیں۔ اور جب بادشاہ یہورام اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے ایک عورت کمپلین کرتی ہے، شکایت کرتی ہے کہ میری جو پڑوسن ہے اس نے کہا تھا کہ آج ہم آپ کا بیٹا پکا کر کھائیں گے، سو ہم نے اپنا بیٹا پکا کر کھایا، آج اس کے بیٹے کی باری ہے، تو یہ اب اپنے بیٹے کو اس نے کیا کر دیا ہے، چھپا دیا ہے۔ جیسے ہی سردار الیشا نبی کے پاس جاتا ہے تو الیشا نبی وہاں پر اسے ایک بات کہتے ہیں، کیا ایسا ہوگا، کل کے دن کیا ہوگا، کل کے دن یہ محاصرہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یہ جو شاہ ارام نے اپنی فوج کھڑی کی ہے، یہ محاصرہ بھی ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو کثرت کے ساتھ خوراک بھی ملے گی۔ اب وہ
جو کہہ سکتے ہیں کہ افسر ہے، جس پر بادشاہ تکیہ کرتا ہے یا جس کی بات بادشاہ مانتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ شاہ ارام اپنی فوج کو بھی واپس لے جائیں اور لوگوں کو خوراک بھی ملے۔ تو وہاں پر خدا کا بندہ الیشا نبی کیا کہتا ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے ایسا ہوتا دیکھے گا، لیکن تو اس خوراک کو کھانے نہ پائے گا۔ میرے عزیزوں، 24 گھنٹوں کے اندر اندر خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ ہاللیلویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو بات الیشا نبی کے منہ سے نکلی، خدا نے اس کو پورا کیا۔ کیسے؟ جو کوڑی ہیں، جو کوڑ میں مبتلا ہیں، وہ پہلے ہی مصیبت زدہ ہیں، تو وہ کیا کہتے ہم مرنا تو ہے ہی، ہم مرنے تک یہاں کیوں بیٹھے رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ارامیوں کے لشکرگاہ میں جاتے ہیں، اور وہ جیسے ہی وہاں پر جاتے ہیں آہستہ آہستہ دبکے دبکے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ارامی فوج وہاں پر نہیں ہے، ارامی فوج وہاں پر نہیں ہے، اور وہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، کیسے ان کے حالات ہوں گے، سو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ جی بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ کھانا کھا چکتے ہیں تو وہ اپنے دل میں کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو خبر ملے اور ہم مارے جائیں، کہ بادشاہ کہے کہ تم نے بتایا تو کیوں نہیں۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کر جو بادشاہ کے انتظامیہ ہیں، دربان ہیں، وہ چاروں جا کر بادشاہ کے دربان کو بتاتے ہیں کہ ارامی لشکر وہاں پر موجود ہے۔ اب دیکھیں خدا نے کیا کام کیا وہاں پر، خدا نے بڑا کام کیا۔ خدا نے ان ارامی فوج کو بہت بڑی فوج کی آواز سنائی۔ اب ارامی فوج یہ خیال کر رہے ہیں کہ جو سامریہ کا بادشاہ ہے، یہورام ہے، اس نے ہتھیوں کے جو بادشاہ ہے اس سے درخواست کی ہے، اس نے پڑوس کے جتنے بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات کے بادشاہ ہیں، اس نے ان سب کو بلا کر ان کی فوجوں کو اکٹھا کیا ہے، اجرت پر اکٹھا کیا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ لڑیں۔ اور خدا نے آواز سنوائی شاہ ارام کی فوج کو، اور وہ ڈر گئے، اور وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگے ہیں، اور وہ بھاگتے ہوئے اپنا سامان، اپنے گھوڑے، اپنی خوراک، اپنی ہر چیز وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی توقع میں وہ بات نہیں ہوتی جو خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب وہ شخص، وہ جو سردار ہے جس پر بادشاہ تکیہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا اس شاہ ارام کی فوج کا جو محاصرہ ہے اس کو بھی اٹھا دے اور خوراک بھی مہیا کر دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا نے یہ بڑا کام کیا، خدا نے فوج کو بھی ہٹا دیا اور ان کو لوٹ کا مال بھی دے دیا، بغیر کسی محنت کے۔ لکھے جو آنسوؤں کے ساتھ بولتے ہیں وہ خوشی سے کاٹیں گے۔ لکھے کہ خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لوگ، ان کو پتہ چلا، ہجوم اکٹھا ہو گیا اور وہ جا کر جو ارامی فوج کا ساز و سامان تھا وہ لوٹنے لگے، وہ اکٹھا کرنے لگے۔ اور وہی سردار، وہی افسر، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہر کے دروازہ پر کھڑا ہے اور وہاں پر ہجوم کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، لوگ کھانے کا سامان، خوراک کا سامان اکٹھا کر کے شہر میں آ رہے ہیں۔
اور وہ جو شاہی افسر تھا جب اس نے لوگوں کو دیکھا، ہجوم کو دیکھا، اور وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو الیشا نبی نے کہا تھا وہ پورا ہوا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ ہجوم کے پاؤں تلے روتا گیا، وہ شخص اس ہجوم کے نیچے دب کر مر گیا۔ میرے عزیزو، خدا ہمیشہ اپنے بندوں کے منہ سے نکلے ہر لفظ کو پورا کرتا ہے، اور خدا نے پورا کیا۔ جو مقدس ایلیا نے اپنے منہ سے نکالا وہ خدا نے پورا کیا۔ ہماری توقع میں ایک بات نہیں ہوتی، خدا ان طریقوں کو استعمال کرتا ہے جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتے، ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتے، ہمارے خیالات میں بھی نہیں ہوتے۔ خدا کی سوچ میں اور انسان کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہاللیلویا۔ سو خدا غیر متوقع طریقوں سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا نے ان لوگوں کو نجات دی۔ میرے عزیزوں، آج بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو شک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مقدس پترس نے جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا تو وہ پانی پر چلنا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے شک کیا وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ آمین۔ اسی طرح میرے عزیزوں، بنی اسرائیل قوم کو خدا نے اپنے زور بازو سے مصر کی غلامی سے نکالا، لیکن وہ خداوند کی قدرت پر شک کرتے، اور جنہوں نے شک کیا وہ دودھ اور شہد کی بہتی ندیوں کے ملک کے معاہدہ میں نہ پہنچ سکے۔ آج بھی میرے عزیزوں، جو خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، شک نہیں کرتے، ان کی زندگی میں برکت پر برکت جاری ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جو خدا پر اعتماد نہیں رکھتے، شک کرتے ہیں، وہ خدا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ وہاں پر قحط ہے، وہاں پر بھوک ہے، خوراک کی کمی ہے، لوگ اپنے بچوں کو پکا کر کھا رہے ہیں، اور خدا نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ان کو اتنی خوراک مہیا کر دی کہ وافر مقدار ہے۔ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے وعدوں پر ایمان لانا ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، خدا کے کلام کو جو خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ شک نہ کرے، خدا کا اپنا وقت ہے، خدا کا کام کرنے کا اپنا وقت ہے، ہم نے صرف مانگتے رہنا ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ خدا کے وقت اور خدا کے طریقے خدا کے اپنے انداز سے ہیں، ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ بھروسہ رکھنا ہے، اور خدا ہماری زندگی میں غیر متوقع، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے خدا ہمیں مہیا کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جدعون کو فتح دلائی، جب قضات کی کتاب اس کے 7ویں باب اس کی 19ویں آیت سے 23ویں آیت پر پڑھے تو وہاں پر بھی ایسا ہی تھا، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جتنا بھی لشکر تھا جو ان کے خلاف تھا، 300 سمجھ لیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، تو وہاں پر خدا نے اس لشکر کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی اپنی ہی تلوار ان کے اوپر چلائی گئی اور وہ مارے گئے۔ میرے عزیزوں، ہم نے ان حالات میں بھی اس طرف خدا پر بھروسہ رکھیں، اپنا بھروسہ ہمیشہ خدا پر رکھیں، کیونکہ خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا خدا غیور خدا ہے، جو بھی کچھ مانگنا چاہتے ہیں، جو کچھ لینا چاہتے ہیں، خدا سے مانگے، کسی انسان سے نہیں، کسی بشر سے نہیں۔ خدا
अपने तरीकों से देने की कुदरत रखता है। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं, पता नहीं कितने दिनों से वहां पर भूख थी कि नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि वो अपने बच्चों को खाना शुरू हो गए। हम देखते कि वहां पर जो 4 कोढ़ी थे वो आपस में सोच रहे थे, अगर हम यहाँ पर बैठे रहेंगे तो हमने मरना तो है ही, हम क्या करें। उन्होंने वो वहां से उठे, हमने क्या करना है। जैसे वो वहां से उठे, ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ था जो उनके लिए बहाली ले आया। इसी तरह हमारी जिंदगी में अगर दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, हम मेहनत करने से ना घबराएं, हम मेहनत करें, जिस्मानी मेहनत करें, रूहानी मेहनत करें, दुआ कम कर दें, 1 घंटा दुआ करें, अपनी जिंदगी में दुल्हनिया को बढ़ा दें। किसी ने हमारी हालत को नहीं बदलना, किसी ने आके, जब तक आप खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे, खुदा भी हमारे हालात नहीं बदलेगा। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में अगर हालात ऐसे हैं कि परेशानी है, दुआ करना शुरू करें, मेहनत करें, खुदा के हुजूर में टाइम को बढ़ा दें। और मेरा ईमान है खुदा गैर मतवक्को तौर पर मेरी और आपकी जिंदगी में काम करें। आमीन।